باپ باپ وہ ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد نہیں ادا کر سکتی۔ کہتے ہیں خدا جسے زمین پر بھیجتا ہے اسے ایک خاص مقصد کے ساتھ بھیجتا ہے۔ یوں تو سب زندگی کو جیتے ہیں، لیکن کئی ایسے لیڈرز آتے ہیں جو دوسروں کو زندگی کا مطلب بھی بتاتے ہیں۔ سن 1956 میں سیالکوٹ کے ایک گاؤں ڈسکا میں ایک ایسے بیٹے کی پیدائش ہوئی جنہوں نے اپنی زندگی کو صرف اپنے نہیں بلکہ خدا اور خدا کے لوگوں کے لیے مقرر کیا، اور آج بھی اسی جذبے سے وہ خدا کا کام کر رہے ہیں۔ اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ سن 1956 میں پیدا ہونے والا وہ بیٹا آج ہمارے درمیان ایک باپ، ایک رہنما کے روپ میں موجود ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں ہر دل عزیز ریورنڈ نذیر کھوکھر صاحب کی۔ یوں تو ہم سب مسیحی گھر میں پیدا ہونے کے ناطے مسیحی ہوتے ہیں، لیکن اصل مسیحی وہ ہے جو اس کے راستے پر آ جائے اور اسی میں آگے بڑھتا جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ دنیاوی تعلیم سے خدا نے اپنے بیٹے کو سیراب کیا، اور انہوں نے اپنی گریجویشن کے ساتھ ساتھ خدا نے ان کے لیے پاک افواج کا دروازہ کھولا۔ اور خدا کے فضل سے ایک مسیحی ہونے کے ناطے انہوں نے اپنی خدمتیں پاک افواج میں دیں۔ اور یہی نہیں، خدا نے انہیں ایک مددگار بیوی اور پھر 6 بچوں سے نوازا جو آج ان کے ساتھ قدم با قدم خدا کی خدمت میں سرگرم ہیں۔ اور خدا کا شکر ہے، خدا نے بشپ صاحب کو 5 بیٹوں کے ساتھ ایک بیٹی سے نوازا، اور ایسی بیٹی جو آج بھی ان کا نام سر بلند کر رہی ہے، بہن نوشین شہروز، جو آج سعودی ایئر لائن میں ایئر ہوسٹنگ کی خدمت کو سر انجام دے رہی ہے۔ اور ہم یہ بھی بہت فخر سے بتاتے ہیں کہ بہن نوشین شہروز غازی آباد اورنگی ٹاؤن علاقے کی پہلی مسیحی بیٹی جو ایک انٹرنیشنل ایئر لائن میں ایز اے ایئر ہوسٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ Father is always like a mentor, like a role model, advisor for you. اور جب آپ بچے ہوتے ہیں تو ہمیشہ you try to copy to be like your father، اور آپ ہمیشہ ان کو ایز اپنا رول ماڈل تصور کرتے ہوئے ان کی طرح ہمیشہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن sometimes it's really difficult for the kids as well to tell to their father that how much we love, and especially for the parents as well, sometimes it's difficult to tell how much they love to their kids. So when we are kids، جب ہم بچے ہوتے ہیں تو we cannot understand that the necessity, the things جو وہ اپنی چیزوں کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں ہماری خواہشات کے لیے جوانی میں، تاکہ ان کے بچوں کی چیزیں پوری ہو سکیں۔ تو وہ جب ہم کڈز ہوتے ہیں تو we cannot understand this، لیکن when we become older or when we become father، so we understand کہ how much they have sacrificed for us. So in a short way, I just want to say to my dad, thank you so much for everything, whatever you have done for us, and we love you, Dad. Thank you. جیسا کہ انسان کی سچائی ہے، گرنا، اٹھنا، رکنا، آگے بڑھنا، مشکلات میں بھی شکر گزاری کرنا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب دوران پاک فوج سفر بشپ نذیر کو اور بہت سارے سپاہیوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب قید خانہ میں خدا کا کلام ایک بیٹے کے وسیلہ ان کے پاس پہنچا۔ اور یہ بات ہے سن 1972 کی، جب انہوں نے کلام مقدس لیا اور بائبل اسٹڈی کا آغاز کیا، اور مسلسل 10 سالوں تک انہوں نے کلام سیکھا اور خدمت کے کام کے لیے مقرر ہو کر
خدا کی خدمت کا کام بھی کیا۔ ان 10 سالوں میں خدا نے انہیں کلام سیکھ کر سکھانے کی بھی برکت دی، جو کہ ان کی زندگی کا ایک حقیقی مقصد بن گیا۔ میرا نام ناصر کھوکھر ہے اور میں ریورنڈ نذیر کھوکھر کا سیکنڈ نمبر پہ بیٹا ہوں ان کا۔ ہم 5 بھائی اور ایک بہن، یعنی کہ 6 بہن بھائی ہیں، اور خدا ان کا شکر ہے کہ ہمارے والد نے ہمیں دنیاوی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ روحانی ایجوکیشن کے ساتھ بھی ہمیں اٹیچمنٹ ہماری رکھی، اور مجھے میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دنیاوی ایجوکیشن میں اسکول، کالج اور یونیورسٹی دکھایا، اور مجھے پھر سوشل کاموں میں ساتھ ساتھ اپنے ساتھ رکھا، اور اپنی ایکٹیویٹیز میں جیسے کہ ان کو ایک لگاؤ ہے ان کا خدا کے ساتھ، بائبل کے ساتھ، تو ان کے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہماری بائبل کو، انجیل کی خوشخبری کو سنانا، بتانا، سکھانا، اور خدا ان کا شکر ہے کہ وہ ایک پراپر خادم ہیں، ایک سینئر پاسٹر ہے، تقریباً 30-35 سال میرے گھر میں اندازہ ہے جہاں تک مجھے کہ ان کو خدمت کرتے ہوئے۔ سلسلہ یوں ہی آگے بڑھتا گیا، اور ایک وقت ایسا آیا جب خدا نے انہیں ایک ذمہ داری دی اور انہیں ایک ایسے علاقہ میں پہنچایا جس کو ایک علاقہ کی شکل اور نام بھی دلوانے کے لیے خدا نے انہیں استعمال کیا۔ اور یہ وہی علاقہ جہاں آج بھی بہت شان سے زندگی گزار رہے ہیں، جسے ایشیا کی ایک بڑی آبادی کا رتبہ بھی ملا، اورنگی ٹاؤن۔ جب خدا اپنے بندہ کو یہاں لے کر آیا تو اس وقت تو نہ اس علاقے کی پہچان تھی اور نہ ہی نام۔ خدا نے اپنے بندہ کو یہ برکت دی کہ انہوں نے بہت سارے سیاسی کارکنوں کے ساتھ مل کر اپنے علاقہ کی ترقی کا کام کیا۔ اگر بات کی جائے اس علاقہ میں سوئی گیس اور سیوریج لائنوں کی، تو یہ کام بھی انہوں نے آگے بڑھ کر کیا، اور اس کام کو بھی انہوں نے ممکن کیا۔ اور اس علاقہ میں نہ یہ سب کام کروائے بلکہ ایک کچی آبادی میں بھی اسے شامل کروایا، جسے آج اورنگی ٹاؤن غازی آباد کہا جاتا ہے۔ شالوم۔ آغاز گفتگو خدا کے زندہ کلام سے کروں گا۔ خدا کے زندہ کلام میں سے امثال کی کتاب اور اس کے 4 باب میں یوں لکھا ہے: اے میرے بیٹو، باپ کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو، کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں، تم میری تعلیم کو ترک نہ کرنا۔ آمین۔ خدا کا زندہ کلام جس طرح اپنے بچوں کی تربیت کے متعلق فرما رہا ہے، اسی طریقے سے ہمارے پیرنٹس نے بھی ہم تمام بہن بھائیوں کے لیے انتھک محنت کی۔ خود انہوں نے تکلیفیں برداشت کیں اور مصیبتیں دیکھی، لیکن ہمیں ہر آسائش و آرام سے آراستہ کیا۔ پیرنٹس ہی ایک ایسا رشتہ ہے جو اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اور ساتھ اپنے پیرنٹس کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، جن کی وجہ سے ہماری آج پہچان ہے۔ میں ان بچوں کے لیے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں جو اپنے والدین کے نافرمان ہیں، ان کا کہنا نہیں مانتے۔ وہ اس بات پہ ضرور غور کریں کہ اگر وہ زندگی میں کچھ ترقی کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، تو اپنے والدین کے ادب و احترام کریں۔ خدا کا کلام بھی والدین کے متعلق یہی حکم فرماتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے تابع رہیں۔ میں اپنے پیرنٹس کے بارے میں جتنی بھی باتیں کہہ دوں وہ میری حیثیت سے بہت کم باتیں ہیں، اور جو کچھ انہوں نے ہماری زندگی میں کیا وہ الفاظ ہمارے پاس موجود نہیں کہ ہم ان کے لیے بیان کر سکیں۔ میں خدا باپ کا شکر بجا لاتا ہوں جنہوں نے یہ شرف بخشا کہ یہاں ایک ہیکل تیار ہو، اور پادری نذیر کھوکھر صاحب نے یہ
خدا کا گھر اس لیے بنایا ہے کہ یہاں پر لوگ آئیں، خدا کے زندہ کلام کو سیکھیں، خداوند کے نام کی حمد و ستائش کریں اور خداوند کے نام کو ہمیشہ جلال دینے والے بن سکیں۔ اپنی بات کا اختتام میں چند لفظوں کے ساتھ کروں گا۔ اے قلم رک جا، ادب کا مقام ہے، تیری نوک کے نیچے میرے ماں باپ کا نام ہے۔ میں تھوڑا سا انیشل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جو چرچ کا کام شروع کیا وہ ہم نے اپنے گھر سے شروع کیا تھا۔ تو اس ٹائم گھر پہ جو ہے کوئی بھی مطلب برتن ملتا تھا تو اس کو بجا کر میں تو پوری فیملی جو ہے وہ گیت گاتی تھی یا زبور خدا ان کی ہم تو ستائش کرتے تھے۔ تو میرا جو انٹرسٹ تھا، کیونکہ ابھی میں رائل پریس چرچ میں جو پرستش کر رہا ہوں، مین لیڈ میں ہی کر رہا ہوں، تو خدا ان کے فضل و کرم سے اب مجھے یہ بڑا موقع ملا ہے خدا ان کی طرف سے کہ جس طرح خداوند نے میرے والد کو جو بھائیوں میں چھوٹے تھے چنا، اسی طرح مجھے بھی چنا کہ میں اس کے نام کو جلال دے سکوں۔ اور بس یہ سب سے بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ میں یہ اسٹیج جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ میرے والد جو خدا کے کلام کو پوری دنیا میں اس ٹائم جو اس کی سچے موتی جو ہیں کلام کے وہ دنیا کو دے رہے ہیں یا سپریٹ کر رہے ہیں، تو میں وہ گیت یا زبور پرستش کے ذریعے خداوند کی حمد و ستائش کر رہا ہوں۔ میں بس یہی میں کہنا چاہوں گا، اور یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آج خداوند نے جس اسٹیج کو میرے والد سرو کرتے ہیں اسی اسٹیج کو میں بھی سرو کرتا ہوں، اور یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے۔ آج بھی جب جب اپنے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، خدا کا بیٹا بشپ نذیر ان کی اور ان کی فیملی اور ان کا چرچ ہمیشہ اپنے لوگوں کو آگے بڑھانے اور ہر طور سے ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ پیش قدم رہتے ہیں۔ آج جو ہیکل آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیاد بھی بہت ایمان سے رکھی گئی، اور آج شکر گزاری خدا کی کہ خدا نے یہ دن دکھایا کہ ہم سب مل کر اس چرچ کی اوپننگ کر رہے ہیں۔ پھر بات ہو اورنگی ٹاؤن کی، پھر بات ہو پاکستان کی، پھر بات ہو بھلے ایک شہر کی یا بات ہو شہر سے شہر کی، جیسا کہ جڑاں میں واقع ہوا، تو خدا کے بندہ نے اور ان کے چرچ اور ان کی ساری ٹیم نے جڑاں جا کر اپنے بہن بھائیوں کی بہت مدد کی۔ آج اس خاص موقع پر اور اس خاص وقت پر ہم دل سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ایسا رہنما کلیسیا پاکستان میں رکھا جو ہر طور پر کلیسیا کو آگے بڑھاتا ہے اور کلیسیا کی قدر کرتا ہے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا جب بشپ صاحب کی زندگی میں خدا نے انہیں یہ رتبہ بخشا کہ اس وقت کے سیاسی رہنما نے انہیں کہا، آپ جو دل و جان سے کام کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں تو آپ کے گھر کے باہر ایک گاڑی جو آپ کی ہو کھڑی کروا دیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، مجھے گاڑی نہیں چاہیے، بلکہ ہمارے مسیحی قبرستان کی دیواریں نہیں ہیں، مجھے 4 دیواری کروا دیں۔ یہ ہے ایک مسیحی لیڈر کا کام۔ یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام عامر کھوکھر ہے اور میں آج کچھ باتیں اپنے دادا جی کی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 30 سے 35 سال سے وہ خدا یسوع مسیح کی خدمت کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو جیسے نیڈ ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل کووڈ-19 آیا تھا تو انہوں نے 500+ لوگوں کو راشن دیا تھا۔ میرے دادا نے یہ چرچ کھولا ہے، صبح اس کی اوپننگ ہے۔ یہ میرے دادا نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ میرے دادا ترقی کریں اور بہت زیادہ عمر جیے۔ تھینک یو۔ ڈیڈا بہت کیئرنگ ہے، لونگ ہے اور سب سے پیار کرتے ہیں، اور لو یو ڈیڈا۔ جب میں اس گھر میں شادی کر کے آئی تو میرے والد صاحب نہیں تھے، تو والد صاحب کی جو کمی تھی وہ ڈیڈی نے پوری کی، اور جو پیار جو ایک والد دیتا ہے اپنے بچوں کو ویسے ہی انہوں نے دیا، اور ہمیشہ جو انہوں نے اپنے بچوں کا ساتھ دیا ہے، کبھی نہیں انہوں نے کسی چیز کے لیے نہیں منع کیا، چاہے وہ فائنینشلی ہو، چاہے وہ آپ ایموشنلی ہو، کبھی نہیں انہوں نے ساتھ چھوڑا اپنے بچوں کا، ہمیشہ اپنے بچوں کی ہمت بڑھائی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ انہوں نے دیا ہے، اور ہمیشہ وہ سمجھاتے ہیں کہ آگے بڑھو، اس طرح نہیں کرنا،
या कोई भी बात हो तो हम पूछते हैं डैडी से, तो डैडी हमेशा जो है वो एक बताते हैं अपने बच्चों को कि ऐसे चलो, ऐसे नहीं तो ऐसे करो। तो फादर होने के साथ साथ डैडी जो है कि वो अच्छे पास्टर भी हैं, तो हमेशा जो है वो अपनी कलीसिया के लिए भी वो खड़े रहते हैं, हर चीज़ के लिए, हेल्प के लिए या किसी भी तरह का कुछ भी हो, तो डैड अपनी कलीसिया के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो मैं खुदा से यही दुआ करूँगी कि डैड को खुदा जो वो सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें और लंबी उम्र की दराज़ी अता फ़रमाए, और इसी तरह वो जो डैड की जो खिदमात हैं वो अपनी कलीसिया में जो लोगों में जो है वो इसी तरह वो करते रहें। थैंक यू। बिशप साहब ने इस चर्च की यूथ एम्पावरमेंट को भी बढ़ाया, जो आज एक लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने इस चर्च की विमेन एम्पावरमेंट की हौसला अफजाई की, जो आज शाना बशाना इनके साथ मिलकर काम कर रही हैं। हमारी दुआ है आज खास बिशप नज़ीर खोखर साहब आपके लिए, जिस तौर से आपने ज़िंदगी गुजारी और अपने बच्चों की ऐसी परवरिश की कि आज सब उसी रास्ते पर जिस पर मसीह आपको लाया मौजूद हैं। दुआ है आप यूं ही आगे बढ़ते रहें। दुआ है आप खुदा की खिदमत का काम यूं ही करते रहे। दुआ है खुदा ज़िंदगी दे आपको ताकि आप अपनी भेड़ों की परवरिश करते रहें। यूं ही आप और आपके घराना और आपकी कलीसिया पर रहे आसमानी बाप का हाथ, और दिल से दुआ है ज़िंदगी के हर पल में मिले आपको आसमानी बाप का साथ। आमीन।